نیاز صاحب آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بش ابھی بھی رہا بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر دو صورتحال ہے، عمران خان صاحب کی سیاست ابدی نیند سو جاتی ہے. عمران خان صاحب کی سیاست ہمیشہ کے لیے ذاتی ان کی سیاست، عمران خان کی ذات کی حد تک سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے ایلیمینیٹ کر دی جاتی ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو ہے جو جانشین کہہ لیں یا جو ان کا بیانیہ ہے وہ اس کی حقوق ملکیت جو ہیں وہ علیمہ بی بی کے پاس آ چکے ہیں، اور بشا بی بی کو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ رکھا جائے گا. پتہ نہیں ایک اس صورت میں اسوسیشن کیا فیصلہ کرتی ہے کہ اسوسیشن نے پہلے بشا بی بی کو نکالا تھا تو شاید ان کا تجربہ ناکام رہا تھا. میرا خیال ہے کہ اس وقت انہوں نے جو اسکرپٹ پکڑایا ہوگا بشا بی بی کو ڈائریکٹلی جو اسوسیشن جیسے سہیل آفریدی سے بھی ہو سکتا ہے، اسوسیشن کہیں وہ خدمت کر رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں سخت بیانیہ اگر اسوسیشن نے بڑھوانا ہے تو سہیل آفریدی کے ذریعے بڑھوائیں گے، نرم بیانیہ بڑھوانا ہے تو گورکھے کے تھرو بڑھوائیں گے. تو یہ ہمیشہ طاقتوروں کا ایک اپنا ایک جو ہے طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کا اپنا ایک کام کرنے کا انداز ہوتا ہے. تو بشا بی بی کو جو ہے وہ ناکام رہا. تو میں نے تو 2 کالم لکھے اور بڑے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ لکھے کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کی حقی سچی جانشین ہے. اگر عمران خان باہر نہیں آتے تو خود بخود تحریک انصاف ان کو منتقل ہو چکی ہے. اسارانہ صاحب اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ میں آپ کے اس سوال کو تو بالکل مانتا ہی نہیں کہ گروپنگ کا شکار ہے. پی ٹی آئی باہر ہوگی تو گروپنگ ہوگی نا. وہ جو چند بچے کچھ لوگ ہیں بیچارے وہی ہیں نا. میری نظر میں اس وقت پی ٹی آئی صرف علیمہ خان عمران خان کی بہنیں ہیں باہر یا کے پی کے کی قیادت ہے. باقی سب لوگ جو ہیں irrelevant ہیں. عالیہ حمزہ نے پنجاب میں کام کیا لیکن جب سے ان کو سزا ہوئی ہے وہ بھی ظاہر ہے انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہیں. سلمان اکرم راجہ ایک نفیس آدمی ہے لیکن وہ ان کا عملی سیاست سے تو کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. وہ اچھی وکیل ہو سکتے ہیں، کوئی اچھے دانشور ہو سکتے ہیں، سیاست کے لیے جو چاہیے ہیں لوازمات اس پہ تو نہیں پورے اترتے. تو میرا خیال ہے کوئی گروپنگ شروپنگ نہیں ہے. اور ویسے بھی عمران خان جب بھی باہر آئے یہ گروپنگ شروپنگ پانی کا بلبلہ ثابت ہوگی. کلاسا صاحب آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ اگر کا لفظ آپ نے یوز کیا ہے، اگر بشرا صاحبہ رہا ہوتی ہیں تو پارٹی متحد نہیں ہوگی. پھر میرا خیال علیمہ خان صاحبہ اور بشرا صاحبہ کے درمیان ایک آلریڈی آپ کو ایک کولڈ وار نظر آتی ہے. دونوں کے گروپس ہیں اپنے، کیونکہ بشرا صاحبہ بھی جیل میں ہے لہٰذا وہ پرومیننٹ گروپ ان کا نہیں ہے اور وہ علیمہ خان صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں کیونکہ وہ بہر ہیں. لیکن اگر وہ بہر آتی ہیں تو وہ اپنا گروپ بنانے کی ضرور کوشش کریں گی. اور بشرا صاحبہ کا جو گروپ ہے وہ بھی موسٹلی آپ دیکھیں گے وہ ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہاں سے وہ ان کے گروپ کے ساتھ تھے، لیکن وہ اب ذرا پیچھے چلے گئے ان کی گرفتاری کی وجہ سے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ پنجاب سے بھی وہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ادھر سے انہوں نے سہیل آفریدی صاحب ہیں اور کچھ سوشل میڈیا ہے، نوجوان لوگ ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں. علیمہ خان صاحبہ بھی کہیں گی کہ اس وقت میں نے بھی ماریں کھائی ہیں، میں نے بھی بھائی کی خاطر جیل بھگتی ہے، میں بھی جیل کے باہر بیٹھی رہی ہوں. سو ان کے سٹیکس وہ بلڈ ہو گئے، ان کا بھی ایک پولیٹیکل کریڈینشل جو ہے وہ بہتر ہو گئے. تو بشرا صاحبہ کہیں کہ میں نے تو جیل بھگتی ہے، میں تو جیل میں بیٹھی رہی ہوں، آپ ابھی بھی 2-4 گھنٹے بیٹھ کے گھر چلے جاتے تو میں تو جیل میں رہی ہوں، تنہائی وغیرہ وٹ ایور. سو دونوں کا وہ کلیش بڑا نارمل ہے. سو اگر وہ رہا ہو جاتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے گروپنگ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. کوئی دونوں کہیں کہ ہم نے اپنے خان صاحب کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. سو آئی کین سی دیٹ کہ آلریڈی یہاں پی ٹی ایم میں بہت ساری گروپنگ ہے، اسے گروپنگ جو ہے مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. علینا شکری صاحبہ کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں؟ صرف اور صرف جو وہ ریلائی کرتی ہے پبلک پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا سپورٹر، وہ ریلائی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی فیملی پر. ان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ ہوں، نوری نیازی صاحبہ ہوں، عظمیٰ خان صاحبہ ہوں، یا ان کی جو فیملی یا ان کے بیٹے، جو بات وہ کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر جو ہیں وہ بلائنڈلی اس چیز کو فالو کریں گے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو اوتھینٹک میسیج عمران خان صاحب کا ریلے جو ہوتا ہے وہ تھرو ہز فیملی ہوتا ہے، وہ ان کی بہنوں کے تھرو ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک سورس انہیں کو سمجھتے ہیں. اور اسی ایسے میں نظر آتا ہے کہ جو پارٹی قیادت ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت ماسز میں اس طرح سے یا اس کے سپورٹرز کے آگے اس طرح سے نہیں رہی. مالک صاحب کیا مسلم لیگ نون کا جو اس وقت تعلق ہے یا جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہترین ہے اور کہا جاتا ہے ایگزیمپلری ہے
جو تعلق اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ 2026 میں بھی ایسے ہی نظر آتا ہے یا اس کے اندر مشکل حمات آ سکتے ہیں، کوئی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ اس سال کے حوالے سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ایک چیز بڑی ون لائنر آپ کو دوں گا منیب، کہ جو تعریفیں ہیں شہباز شریف کی فرام دا فیلڈ مارشل، ان کو شہباز شریف کی ذات تک رکھیے گا، اس کو یہ نہ ازیوم کیجیے گا کہ وہ پی ایم ایل این کی تعریفیں، کیپ دس فائن ڈفرنس دیر. سو اگر پی ایم ایل این والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل بہت تعریف کرتے ہیں شہباز شریف کی، اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این بڑی قریب ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، بیکاز یہ سین نہیں ہے. اٹ از اے ویری پرسن اسپیسیفک تعریف، اینڈ آئی تھنک یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. جی جی بالکل. سو یہ وہیں پہ رک جاتی ہے. نیاز صاحب، آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اول تو ایک صفحے پہ رہیں گی غیر معینہ مدت کے لیے، لیکن ہٹی تو پھر نظام یہ نہیں ہوگا، پھر نظام اس سے کوئی اور ہوگا. اسارانہ صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو یہ رومانس ہے بظاہر تو جاری ہے، اور شہباز شریف صاحب سونے کے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیرے والا بھی مل جائے. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک خدمت گزار بہت اچھا ہو تو اس سے اچھا نہیں مل سکتا. تو چوائسز تو بدلتی رہتی ہیں اور بدل بھی سکتی ہیں. کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ رومانس یہ جاری رہے گا. ان دونوں کی مجبوری ہے کہ یہ اس وقت جو خان صاحب ان کے مشترکہ تھریٹ ہیں، سو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں مجھے تو کوئی ایسا اختلافات ابھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور کوئی ایسی چیز ہے نہیں درمیان میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ماضی میں ہوتا تھا کہ جو اس وقت جرنل ہوتے تھے ان کو وہ چاہیے ہوتی تھی، ان کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی، جس کی وجہ سے پرابلم آنے شروع ہو جاتے. حکومت انکار کرتی تو پرابلم ہوتے تھے. میڈیا دیگر فورسز آپ کو نظر آتی تھی ایکٹیو ہو گئی حکومت کے خلاف. اب کی دفعہ انہوں نے اس مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دے دیا ہے، وہ ڈیفنس فورسز کے ایک طرح کا انہوں نے اس کا ان کو چیف بھی بنا دیا ہے، پلس پھر انہوں نے 5 سال بھی دے دیے ہیں. سو کس بات پہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم یا نون لیگ کے ساتھ کوئی اپنا پرابلم پیدا کرے گی؟ آئی کانٹ سی دیٹ. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو سیم پیج ہے، یہ سیم پیج مجھے تو چلتا لگ رہا ہے، انلیس کوئی بہت بڑا بلنڈر، کوئی بہت بڑی بات. ہاں، نواز شریف صاحب ہوتے تو میرا خیال ہے پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ کسی وقت بھی پھڈا ہو سکتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو سٹائل رکھا ہے اس سے تو مجھے کوئی پھڈا ہوتا کوئی اس وقت نہیں نظر آ رہا. اور ان کو جب تک خان صاحب جیل میں ہے اور خان صاحب ان کے لیے تھریٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، تو فی الحال تو کوئی ایسی کاز آف وری مجھے ان دونوں کے لیے نہیں نظر آ رہی، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ اچھا جی، ہر دور میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، بالخصوص 2018 کے بعد سے تو یہ جو اصطلاح ہے سیم پیج والی، وہ تو بہت زیادہ زور پکڑ گئی تھی. تو ہمیں یہی کچھ بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ رشتہ بڑا مثالی ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے درمیان. اور سیم پیج جو ہے وہ بظاہر اس سال تو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک پیج تھا وہ ایک پیج سے اب وہ ایک کتاب کے فارم میں آ گیا ہے.